بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم ناصر العباسی کے شعراء میں سے ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے ابو علا المعری، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہوا ابو العلا احمد بن عبداللہ المعری، وہ ابو علا احمد بن عبداللہ المعری تھے۔ نشأ وعاش بمعزة النعمان احدى القرى الشام، یہ معزة النعمان ایک بستی ہے، شام میں ہے، وہاں پر انہوں نے پرورش پائی۔ کف بصرہ فی صغرہ، اور ان کی بچپن میں ان کی بنائی ختم ہو گئی تھی۔ وکان نادرہ زمانہ فی الذکاء والحفظ والاقبال علی الدراسة الشتى العلوم، یہ مختلف علوم کی تدریس جو ہے اور اس میں جو ہے کمال رکھتے تھے، حفظ اور ذکاء میں بھی، اور جو ہے ذہانت جو ہے ان کی اس قدر تھی کہ انہوں نے بہت سے علوم جو ہیں ان میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ حتی صار من زعماء الشعر فی عصرہ، یہاں تک کہ جو اپنے عصر کے شعراء تھے ان میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ وشعرہ مملوء بالحکم والنظرات، اور ان کے شعر جو ہیں وہ حکمت اور فلسفانہ نظریات جو ہیں ان سے بھرے ہوئے ہیں۔ عاش المعری آخر حیاتہ منعزلا عن العالم فی بیتہ، معری نے اپنی زندگی جو ہے اس کے آخری دن اپنے گھر میں جو ہیں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گزارے۔ وانطلق علیہ رہین المحبسین، اور جو ہے اس وجہ سے انہیں جو ہے رہین المحبسین جو ہے ان کو لقب دیا گیا۔ محبس العما والمحبس الدار، یعنی بینائی سے محرومی اور گھر جو ہے اس میں بھی انہوں نے ایک اپنے آپ کو محبوس کر کے رکھا۔ وکان عزوفا عن متع الحیات، یہ جو دنیا کی زندگی تھے بے رغبت ہو گئے تھے۔ میالا الی التشاؤم، مایوسی کی طرف جو ہے ان کا جو ہے رغبت تھی۔ مات سنہ 449، اور 449 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بعد ان ترک شعرا کثیرا وعدہ مؤلفات ورسائل، بہت سے اشعار جو ہیں وہ چھوڑنے کے بعد اور بہت سی مؤلفات اور رسائل۔ ومن ابرز اعمالہ رسالۃ الغفران، ان کے جو سب سے بہترین کام ہے اس میں سے رسالۃ الغفران، التي تأثر بها الشاعر الإيطالي دانتے فی الکومیدیا الالہیہ، جس سے متاثر ہو کر جو ایک اطالوی شاعر جو تھا اس نے الکومیدیا الالہیہ جو ہے وہ لکھا۔ اور والشاعر الانجلیزی ملٹن فی الفردوس الضائع، اور ایک ملٹن شاعر تھا جس نے لکھا ہے الفردوس الضائع، جو ان کے شاعری کلام سے متاثر ہو کر انہوں نے جو ہے یہ دونوں کتابیں لکھی۔ آئیے ان کا کلام پڑھتے ہیں۔ تعد ذنوبی عند قومی کثیرۃ ولا ذنب لی الا العلا والفضائل۔ تعد ذنوبی عند قوم کثیرۃ، قوم کے پاس، میرے لوگوں کے پاس جو ہیں میرے بہت سارے گناہ یا میرے بہت سارے جو ہیں برائیاں ہیں جو وہ گنتے ہیں۔ ولا ذنب لی الا العلا والفضائل، جبکہ میرا گناہ جو ہے وہ صرف کیا ہے، میرے فضائل، میری خوبیاں جو ہیں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں۔ ابو علا المعری اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں بے شمار جو ہیں آپ کی جو شخصیت کا منفی پہلو ہوتا ہے وہ تلاش کرتے ہیں، آپ کے عیوب جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ میرے اندر جو ہے بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو میرے اندر بلندی، رفعت اور شان و شوکت کے علاوہ جو ہے میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ خوبیاں جو ہیں اظہر من الشمس جو ہیں ان کی طرح روشن ہیں۔ شعر نمبر 2 کیا ہے؟ وقد صار ذکری فی البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متکامل،
وقد صار ذکری، میرا ذکر جو ہے، ذکر خیر جو ہے میرا، وہ دوسرے ممالک میں عام ہو گیا ہے. فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل، تو انہیں اس سورج کے چھپانے کی کون گارنٹی دے سکتا ہے جو اپنی مکمل روشنی کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے. شاعر کہتا ہے اس میں کہ میرا چرچا جو ہے وہ دور دراز کے ممالک جو ہیں ان میں بھی ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک سورج جو ہے اس کی روشنی جو ہے دور دراز بلکہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچتی ہے. تو میری تعریفات، میرے کارنامے جو ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں، بالکل اس طرح جیسے سورج کی روشنی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. وَإِنِّي وَإِن كُنتُ عَلَى خَيْرِ زَمَانِهِ، وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ الزَّمَانِهِ، اگر میں ہوتا آخر کے زمانے میں، اگر میں آیا ہوں، لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ، تو میں وہ کچھ لایا ہوں جو میرے سے پہلے والے جو ہیں وہ نہیں لا سکے. اس میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے جو چیزیں جو ہیں، جو فنون جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں، تو وہ بھلے جو ہیں جو ادب ہے اس میں انہوں نے تجدید لایا ہے، میرے فنون کی وجہ سے ادب میں تجدید آئی ہے اور آگاہی آئی ہے، تو میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو میرے سے پہلے جو ہیں شعراء جتنے بھی آئے، ادباء آئے، وہ نہیں کر سکے. یعنی میں نے وہ کام کیا ہے جو میرے سے پہلے والے جو شعراء یا ادباء نہیں کر سکے. من لامیت العجم، اگلا شاعر ہے لأبی اسماعیل الطغرائی. ہوا مؤید ابو اسماعیل الحسین بن علی بن محمد المعروف بالطغرائی. وہ مؤید ابو اسماعیل حسین ہیں جو معروف ہیں کس نام سے؟ طغرائی کے نام سے. ولدہ بأصفہان فی سنہ 455 ہجریہ من اسرہ فارسیہ، یہ اصفہان جو ہے شہر، وہاں پر یہ پیدا ہوئے 455 ہجری میں. واتصل بالسلطان مسعود بن السلجوقی صاحب الموصل، اور اس نے موصل کے جو حکمران تھے سلطان محمود بن سلجوقی سے تعلقات استوار کیے. وكان كاتبا شاعرا يعترف له الناس بالعلم والفضل فواللہ وزارته، یعنی موصل نے اسے وزارت دی اور یہ ایک کاتب شاعر کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں مشہور ہو گیا. وحدث ان نشب خلاف الحاد بین سلطان محمود و اخیہ محمود وكانت الغلبہ لمحمود. کیا ہوا کہ سلطان محمود مسعود اور اس کے چھوٹا بھائی جو محمود ہے ان کے درمیان جو ہے ایک کہہ لیں شجار ہوا، لڑائی ہوئی، اور اس کے جو دوسرا بھائی محمود ہے اسے غلبت حاصل ہوئی. وحدث ان فاستبد بأخیہ وجماعته وقبض على رجاله وفي جملتهم الطغراء، تو اس نے کیا کیا، اپنے بھائی جو ہے اسے بھی اور اس کی جماعت جو ہے یعنی اس کے ساتھیوں جو تھے ان سب کو گرفتار کیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا، اس میں طغرائی بھی شامل تھا. واراد قتله لكنه خاف عقابته النقم عليه، تو وہ اس چیز سے ڈر گیا، چنانچہ اس کے قتل کے ارادہ کرتے ہوئے وہ ڈر گیا کہ انتقام کے خوف سے کہ لوگ جو ہیں ان کے لوگوں کے درمیان یہ چیز بری سمجھی جائے گی. ففوض الى بعض خاصته ان يتهموه بالالحاد والزنادقہ وان ينشروا هذه الاتهام بين الناس ففعلوا، تو اس نے کیا کیا، اس کے اوپر جو ہے الحاد اور زنادقہ جو ہے ایک مذہب ہوتا ہے، دو، ایک الحاد اور دوسرا زنادقہ، اس کا جو ہے بہتان لگایا اور اس کو جو ہے ان خبروں کو جو ہے لوگوں کے درمیان مشہور کروایا. اور پھر کیا ہوا، اس نے اس وجہ سے جو ہے اس حجت کی بنا پر اس نے اسے قتل کروا دیا.
ولطغرائی دیوان شعر کبیر خیر ما فیہ قصیدتہ اللامیہ المعروفہ. تو طغرائی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا دیوان ہے جسے لامیہ المعروفہ کہا جاتا ہے. جسے جو ہے بلامیۃ العجم، یعنی اس کا عنوان ہے لامیۃ العجم. عارض فیہا قصیدۃ الشنفرہ، اس میں اس نے جو ہے شنفرہ جو شاعر تھا اس کا قصیدہ لامیۃ العرب جو تھا اس کا مقابلے میں اس نے یہ لکھا تھا لامیۃ العجم. قصیدہ طویلہ الشاعر علی الشک والزمان والاخوان، اور اس میں جو ہے اس نے زمانے سے جو شکوہ کیا ہے اور اپنے مسائل، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کا قصیدہ جو ہے اس میں نصیحتیں ہیں، نظمیں ہیں، اور یہ اس لائق ہے کہ اسے ادبی اور معاشرتی لحاظ سے دستور بنایا جائے. آئیے اس کا کلام پڑھتے ہیں. حب السلامتی یثنی ہم صاحبہ عن المعالی. حب السلامتی یعنی امن اور سلامتی کی جو محبت ہے، یثنی ہم صاحبہ عن المعالی، موڑ دیتی ہے بڑے سے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو یہ سلامتی، امن اور سلامتی کی محبت موڑ دیتی ہے. وتغری بہکاتی ہے، وتغری المرء بالکسل، اور آدمی کو کاہلی کے ساتھ بہکاتی ہے. اس میں شاعر کہتا ہے کہ عالمی پیغام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی بقا اور ترقی جو ہے وہ اس میں ہے کہ امن اور سلامتی کی طرف دنیا والوں کو کوششیں کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھیں تو ہماری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن اور سلامتی جو ہے اسے فروغ دیا. اس کے سب سے پہلا جو واقعہ آپ دیکھیں میثاق مدینہ کا تھا، اس کے فیصلے کے ساتھ آپ نے دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا. اگلا شعر ہے فَإِن جَنَحْتَ إِلَيْهِ فَاتَّخِذْ نَفَقًا. فَإِن جَنَحْتَ اگر تو مائل ہو جاتا ہے اس کی طرف، فَاتَّخِذْ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ تو چاہے تو زمین میں سرنگ کھول دے، أَوْ سُلَّمًا فِي الْجَوِّ فَاعْتَزِلْ یا پھر تو فضا میں سیڑھی لگا کر گوشہ نشین ہو جا. شاعر کہتا ہے کہ اگر تو جو ہے امن اور سلامتی کا پیغام کا اٹھانا چاہتا ہے، اب اس کے لیے تو اپنے آپ کو وقف کر دے، اور اس مقصد کے لیے چاہے تو سیڑھی لگا یا سرنگ کا استعمال کر، تو منزل کو ہمیں آخرکار وہ انسان پا ہی لیتا ہے. وَدَّعْ غِمَارَ الْعُلَا لِلْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى رُكُوبِهَا. وَدَّعْ اور چھوڑ دے تو کنہیں، غمار العلا بلندیوں کے جو ہیں منجدار جو ہیں وہ آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے چھوڑ دے، رکوبہا کہ وہ ان پر سوار ہو جائیں. وَاقْتَنِ مِنْهُنَّ بِالْبَلَّلِ اور جو ہے تو جو ہے ان کے بجائے طریق پر اکتفا کر، خشکی پر. شاعر کہتا ہے کہ آگے بڑھنے والوں کے لیے تو پل صراط کا کام کر، یعنی ان کے لیے تو راستہ بدے، ان کے لیے نئے راستے جو ہیں وہ آشنا کرا، اور جو لوگ آگے نکلنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے نئی دنیا فراہم کر، کیونکہ تو جو ہے وہ ایک شاہین کی طرح ہے اور تیرے سامنے اور بھی میدان ہے. رد الذلیل بخفض العیش مسکنۃ والعز تحت رسیم الانیق الذل. رد الذلیل یعنی حقیر جو ہے آدمی، بے وقت آدمی جو ہے وہ ادنا سی زندگی پر راضی ہو جاتا ہے، اور ذلت اس کی مسکنت کی علامت ہوتی ہے. والعز تحت رسیم الانیق الذل، اور عزت جو ہے وہ ایک سدھائی ہوئی اونٹنیاں جو ہے اس کی تیز روی کی طرح پنہاں ہوتی ہے. شاعر یہاں پر زندگی کو ایک عظیم نعمت سے نواز رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ حقیر کاموں میں جو ہے نہیں بسر کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے اسے جو ہے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور اسے جو ہے بڑے بڑے اور اعلیٰ درجے کے کام کرنے چاہیے، اور اعلیٰ کام کرنے کے لیے اعلیٰ کام جو ہیں اس کو کرنے کے لیے اسے کاوشیں کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ والا لیکچر کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ
کل جو ہے ہم اگلے شعراء جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.